ہوتا کیا ہے کہ کسی یار دوست نے کہا یار یہ وہ بڑے اچھے بڑے بزرگ ہیں، چلو بھائی بیعت کر لی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، چند دن بعد کسی اور جگہ گئے تو کہا وہ یار یہ تو میرے شیخ سے بھی بڑا ہے، چلو جی ادھر بھی بیعت کر لی. واٹ واز دا ریزن؟ کیا کوئی شرعی عذر تھا؟ نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی بلا ریزن. ریزن یہ تھا کہ میرے خیال میں کیونکہ یہ بزرگ بڑا ہے. بات یہ ہے کہ وہ بزرگ بڑا ہے یا کچھ چھوٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شیخ کی مثال تو ایک نالے کی ہوتی ہے، آپ نیچے پیالہ رکھیں گے پیالہ بھر جائے گا، بالٹی رکھیں گے بالٹی بھر جائے گی. اصل تو آپ کا کام ہے، یو ہیو ٹو واک دا واک. یا مسئلہ بھی یہی رہتا ہے کہ ہم سمجھیں کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہو گیا بس کام ہو گیا. بھائی نہیں، وہ تو صرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی دیکھو اب حیدرآباد اب جاؤ سیدھا اور نیکسٹ اسٹاپ حیدرآباد رکنا، تو آپ وہیں بیٹھے رہیں کہ بس حضرت مجھے حیدرآباد پہنچائیں گے. نہیں، اس پہ یو ہیو ٹو واک دا واک. آپ کو محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے شیخ کی توجہ اور اس کے اثرات اور وہ دعا بھی کرتا وہ اپنی جگہ پہ، مگر یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ محنت سالک کو کرنی ہے. پھر یہ جو ہمارے میں عام بیماری رہتی بہت سارے لوگوں میں، یہ اس کا ایک بلکہ واقعہ بھی آپ سے عرض کروں. ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہ عالی نے خود اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک شخص مجھے آیا اور وہ تبلیغ میں ماشاءاللہ جماعت میں لگا بھی ہوا تھا، بہت نیک آدمی. کہا کہ حضرت مجھے عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے. خیر حضرت نے اس کو کچھ پڑھنے کا بتا دیا کہ بھئی یہ پڑھو اور استغفار کرو جیسے. کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، بولا حضرت اب تو مجھے اللہ پاک کی بات میں ہی، اللہ پاک کے ہونے میں اس وسوسے آ رہے ہیں. تو حضرت کہنے لگے کہ میں نے بس سوچا اور پھر بس اللہ نے میرے دل میں ڈالا. میں نے اس سے پوچھا کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کسی شیخ حق سے بیعت تھے اور آپ نے کہیں اور جا کے بیعت کر لی؟ تو کہنے لگا حضرت وہ بات یہ کہ میں فلاں بزرگ سے بیعت تھا اور وہ مولانا انعام الحسن حضرت جی تشریف لائے مکی مسجد میں، تو میں نے سوچا یار میرے شیخ کو کیا پتا کہ میں زندہ ہوں یا مرا ہوں، یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں تو میں ان سے بیعت کر لیتا ہوں. تو حضرت ہمارے حضرت نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے یہ تیرا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ہرجائی ہے، مرتد فی طریقت ہے. جیسے ایک عورت کہہ کہ ایک جگہ شادی کی اس نے اور وہ کہہ رہی نہیں اب مجھے یہ مرد پسند آ گیا، کہ ایسا ہوگا نہیں نا. تو حضرت نے اس کو کہا کہ جاؤ تم اپنے شیخ کو بتاؤ اور پھر بتاؤ انہوں نے کیا کہا. تو خیر یہ شخص واپس گیا، مخلص آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ایسا نہیں، مگر دیکھنا ایک بنیادی بے ادبی ہوئی. جب گیا اور ان کو کہا کہ جی آپ میں ایسا ایسا کیا، تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ اللہ کے بندے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے میرے اندر کیا خلاف شریعت چیز دیکھی، آپ مجھے بس یہ بتا دیجیے، آپ جو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. تو خیر بہرحال یہ شخص بھی بہت نادم ہوا، معافی مانگی. اور یہ اللہ والوں کو، جو صحیح اللہ والا ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کے پاس آئیں یا جائیں. یہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز تھوڑی بنا رہے ہیں، بلکہ اس کے پاس تو اچھا ہے کہ ایک کم ہو گیا، سکون ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے تم جاؤ. خیر بہرحال اس نے بہت ان سے معذرت کی اور اس کے بعد پھر اس کی یہ کیفیت جو اس کو اللہ پاک پہ اشکال آ رہے تھے یہاں تک